الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بفضلہ کہ درس سیرت جاری و ساری ہے، اور ابھی تک ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ، آنکھوں مبارکہ، گوشائے مبارکہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سماعت مبارکہ، جبین مبارکہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ، اب جو تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوِ مبارکہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوِ مبارکہ کی توصیف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ واضح الجبین مقرون الحاجبین، پیشانی کشادہ اور بھویں ملی ہوئی تھیں۔ حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بھویں مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں مقرون الحاجبین، فرماتے ہیں بھویں مبارکہ ملی ہوئی تھی، جبین پیشانی مبارکہ کشادہ تھی، بھویں مبارکہ ملی ہوئی تھی۔ کرن و ابرو کا مطلب بھووں کے بالوں کا ملا ہوا ہونا ہے، لیکن ابن ابی حالہ جو کہ واصفان حلیہ شریف میں سے ہیں، ان کی حدیث میں من غیر کرب یعنی ابرو کے بال ملے ہوئے نہ تھے آیا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔ ارباب سیر کہتے ہیں، یعنی سیر یعنی سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت، حضور کی سیرت کو بیان کرنے والے، ان کے لیے شارٹ ورڈ سیر یوز ہوتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ ارباب سیر کہتے ہیں کہ صحیح روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارکہ غیر متصل ابرو تھے، اور بظاہر یہ اتصال بہت گہرا نہ تھا جس سے دونوں ابرو کے بال باہم خوب پیوست ہو گئے ہوں، اور نہ درمیان میں اتنی خالی جگہ تھی جیسے غیر متصل کہا جائے، بلکہ چند خفیف بالوں کا اتصال تھا۔ اس بنا پر اتصال و عدم اتصال کا اطلاق بعد نظر و خیال میں صحیح ہو سکتا ہے۔ یعنی دونوں روایتوں کے اندر جو معاملہ تھا اس کو ارباب سیر نے یعنی علماء سیر و سیرت نے ان کو بیان فرما دیا ہے کہ جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارکہ کیسی تھی۔ علماء کے مولا علی نے کہا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارکہ جو ہے وہ ملی ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیہ بیان کرنے والے جو صحابی ہیں ابی بن حالہ رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ملی ہوئی نہیں تھی۔ تو ارباب سیر کیا کہتے ہیں کہ جی بال تھے لیکن ایسے بھی نہیں تھے کہ بالکل ایک دوسرے میں پیوست ہوں۔ تو کہا کہ جی دونوں روایتیں اپنے اعتبار سے بالکل درست ہیں۔ اہل سیر فرماتے ہیں کہ دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت غضب میں نمودار ہوتی تھی۔ نیز ابن ابی حالہ کی حدیث میں ہے ازج الحواجب آیا ہے۔ ازج کے معنی لمبی کمان، کثیر بال اور کشیدہ ابرو کے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے ازج الحواجب حواجبی ثوابغ، کشیدہ ابرو گھنے بال آیا ہے۔ قاموس اور سیاہ میں زج کے معنی باریکی ابرو یا دراز ابرو کے ہیں، جیسے فارسی میں کمان ابرو کہتے ہیں۔ اور بیاقی میں بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احسن الوجہ عظیم الجبہتی دقیق الحاجبین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہایت حسین، عظیم پیشانی اور ابرو باریک دیکھا ہے۔ باریکی کا مطلب یہ ہے کہ ابرو کے بالوں کا گنگان نہ تھا، یعنی بہت زیادہ گھنے بال نہ تھا، اور بالوں کی کثرت کا یہ مطلب ہے کہ بال کم اور کہیں نہ تھے، یہ نہ تو ورا گندہ تھے نہ چھدے ہوئے، یعنی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ملے جلے بہت سارے بالوں، بلکہ ایسا تھا کہ کمی و بیشی دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی قسمت پر قربان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنے کمال سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایک وصف کو بیان کرتے ہیں۔ بال مبارکہ ایسے تھے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے، کیسے بیان کر رہے ہیں نا کہ چہرہ مبارکہ چاند کی مانند ہے، کوئی کہہ رہا ہے تلوار کی مانند ہے، کوئی کہہ رہا ہے چاند کی ٹکڑے کی مانند ہے، کوئی کہہ رہا ہے شمشیر کی مانند ہے، اور پھر دونوں کا ایسا ماخذ نکالتے ہیں کہ اپنے تصور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمانے کی کوشش کیجیے اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دیدار ہو جائے۔ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پھر کیسا سرور آتا ہے، جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہوگا ان کو کیسا لطف آ رہا ہوگا کہ وہ جب یہ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا چہرہ مبارکہ چاند کے ٹکڑے کی مانند ہے، کوئی کہہ رہا ہے شمشیر کی مانند ہے، اور پھر دونوں کا اتصال ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ جی حضور کا چہرہ شمشیر کی مانند تو ہے مگر اس شمشیر میں گولائی مقصود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ صرف گول نہیں ہے، اور جو چاند کہہ رہا ہے تو وہ چاند سے صرف چمک دمک مراد ہوتی ہے، وہ تیزی وہ ترشی مراد نہیں ہوتی، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور میں وہ تیزی اور ترشی، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، تمام وصف داخل ہیں۔ اور پھر جب بات آتی ہے بصارت مبارکہ کی، دیکھنے کی، تو کیسے زبردست طریقے سے مولا علی نے بیان فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت مبارکہ کتنی حسین ہے، فرمایا بہت زیادہ باہر بھی نہیں نکلے ہوئے، بڑے پیارے بصارت مبارکہ ہیں۔ اور پھر جب بات آتی ہے سننے کی تو کیسی زبردست روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو بھی سنتے تھے جو لوگ نہیں سن سکتے۔ اور پھر جب بات آتی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جبین مبارکہ کی تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارکہ کشادہ تھی، اور پھر کیا زبردست بات کی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے، فرمایا جبین مبارکہ پہ جو بل پڑتے ہیں نا وہ 14ویں چاند کے جو ہوتا ہے نا ٹکڑا، اس ٹکڑے جو فرمایا جو نیا نیا چاند نکلتا ہے اس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس ٹکڑے کی مانند ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پہ بل پڑ رہے ہیں، میں قربان جاؤں صحابہ پر، اللہ پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے صدقہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور پیارے آقا علیہ السلام کو سچا پکا عشق ہمیں عطا فرمائے، آمین آمین بجائے خاتم النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔